وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين۔ نماز کے اوقات کیا ہیں جن کا ہمیں خیال کرنا چاہیے؟ قرآن مجید میں اللہ عز و جلال فرماتے ہیں اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات کے اندھیرے تک نماز قائم کریں۔ سورج کے ڈھلنے سے لے کے رات کے اندھیرے تک کتنی نمازیں آ جائیں گی؟ ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ وقرآن الفجر، اور فجر کی نماز بھی ادا کیجیے۔ یہاں نماز فجر کو قرآن فجر کہا گیا ہے۔ کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ فجر کی نماز میں قرآن زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ سنت یہ ہے 60 سے 100 آیتیں اللہ کے رسول فجر کی نماز میں پڑھتے۔ آپ کی زندگی کا ایک ایک رویہ اتنا خوبصورت ہے۔ آپ 60 سے 100 آیتیں پڑھتے، لیکن آپ جب سفر میں فجر کی نماز پڑھی تو آپ نے سورۃ الاخلاص پڑھی ہے۔ یہ ہے آسانی۔ سفر میں آپ نے پڑھی ہے تو 60 سے 100 آیتیں نہیں پڑھی، بلکہ کیا پڑھی ہے؟ گویا کہ انسانی ضروریات کا خیال رکھنا یہ شریعت کا خوبصورت پہلو ہے۔ سنن ابی داود میں 393 یہ حدیث کا نمبر ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل تشریف لائے اور بیت اللہ کے پاس انہوں نے امامت کروائی، مجھے نماز پڑھائی۔ ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ۔ ظہر کی نماز مجھے پڑھائی جب سورج زائل ہوا اور کسی بھی چیز کا سایہ تسمے جتنا تھا، اور آپ نے مجھے عصر کی نماز پڑھائی، یعنی جبریل نے، جب ہر چیز کا سایہ اس کے مثل ہوا۔ جبریل نے مجھے مغرب کی نماز پڑھائی جب روزے دار روزہ افطار کرتے۔ کب افطار کرتے ہیں روزے دار روزہ؟ جب سورج کی ٹکیا غروب ہوتی۔ جبریل امین نے مجھے عشاء کی نماز پڑھائی جب سرخی غائب ہو گئی، اور جبریل نے مجھے فجر کی نماز پڑھائی جب روزے دار پہ کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے۔ کب ہوتا ہے؟ فجر کے وقت۔ صبح کی 2 قسمیں، صبح صادق اور صبح کاذب۔ آگے فرمایا دوسرے دن پھر آ گئے۔ کون؟ جبریل علیہ السلام۔ تو پہلے دن ظہر پڑھائی تھی جب تسمے کے برابر سایہ تھا، دوسرے دن ظہر پڑھائی جب ایک مثل سایہ ہو گیا ہر چیز کا، اور عصر کی نماز پڑھائی جب ہر چیز کا دگنا سایہ ہو گیا، اور مغرب کی نماز اسی وقت پڑھائی جب روزہ افطار کرتے ہیں۔ وصلی بی العشاء الی ثلثی اللیل، جب رات کا 2/3 حصہ گزر گیا، اور فجر کی نماز پڑھائی اس وقت فجر کے بعد کچھ سفیدی آئی۔ پھر جبریل میری طرف التفات کر کے کہنے لگے، تم سے پہلے انبیاء کا یہ وقت تھا، تمہارے لیے وہ وقت ہے جو ان دونوں کے درمیان ہوگا۔ دوسری حدیث جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور یہ روایت صحیح ابن حبان میں ہے 1472، اور ارواء الغلیل میں بھی ہے، اور صحیح ابی داود میں بھی ہے۔ جب سورج زائل ہوا تو جبریل امین تشریف لائے اور آ کے کہنے لگے، جبریل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اٹھے اور ظہر کی نماز پڑھیں۔ آپ نے کھڑے ہو کے ظہر کی نماز پڑھی۔ پھر جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہو گیا تو جبریل کہنے لگے، اللہ کے محبوب اٹھیے اور عصر کی نماز پڑھیے۔ آپ نے کھڑے ہو کے عصر کی نماز پڑھی۔ پھر جب سورج غروب ہوا، اٹھیے اور مغرب کی نماز پڑھیے۔ آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے مغرب کی نماز پڑھی۔ پھر جبریل رکے رہے۔ کچھ وقت کے بعد جب سرخی زائل ہو گئی، اندھیرا چھا گیا، تو جبریل آ کے کہنے لگے، آپ کھڑے ہو جائیے اور عشاء کی نماز پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آپ نے عشاء کی نماز پڑھی۔ پھر جبریل اس وقت آئے جب صبح کی پو پھوٹ رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، قم یا محمد فصلی، اٹھیے فجر کی نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے فجر کی نماز پڑھی۔ دوسرے دن پھر آئے، اس وقت آئے جب 2 مثل سایہ ہو چکا تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے کہ آپ عصر کی نماز پڑھیں، اور اس سے پہلے جب ایک چیز کا سایہ اس کے مثل ہو گیا تو آپ نے ظہر کا کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھی۔ جب سورج غروب ہوا تو جبریل آئے، ہر 2 دن میں وقت مغرب کا ایک ہی رہا ہے، آپ نے سورج غروب ہوتے ہی مغرب کی نماز پڑھی، جب رات کا تہائی حصہ گزرا آپ نے عشاء کی نماز پڑھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آئے، صبح کے وقت جب تھوڑی سی روشنی ہوئی پھر آپ نے صبح کی نماز پڑھی۔ وہ پہلا وقت تھا یا آخری وقت تھا، آپ نے نماز ان دونوں وقتوں کے درمیان پڑھنی ہے۔ تیسری روایت جو اس کی مزید وضاحت کرتی ہے اور فیصلہ کرتی ہے کہ اللہ کے رسول نے صحابہ کو نماز کا وقت کیسے بتایا، آپ نے فرمایا، یہ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، صحیح الجامع 2178 حدیث کا نمبر ہے، نماز کے اوقات اول بھی ہے اور آخر بھی ہے۔ ظہر کا وقت وہ ہے جب سورج زائل ہو، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَدْخُلُ وَقْتُ الْعَصْرِ، اور عصر کا وقت ہے جب عصر کا وقت داخل ہونے لگے، اور عصر کا وقت اول یہ ہے جب عصر کا وقت ہوگا جو آپ نے پچھلی حدیثوں میں پڑھا ہے، اور عصر کا آخری وقت یہ ہے جب سورج تصفر زرد ہو جائے، سفیدی سے زردی کی طرف چلا جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْمَغْرِبِ حِينَ تَغْرُبُ الشَّمْسِ، اول وقت یہ ہے کہ جب سورج غروب ہو، اور آخری وقت یہ ہے جب سورج غائب ہو جائے اور بلندی پہ بھی اندھیرا چھا جائے، تو یہ وقت مغرب کا ہے۔ اور عشاء کی نماز کا وقت یہ ہے کہ جب سرخی بالکل ختم ہو جائے، آپ جب آسمان کی طرف دیکھیں تو آپ کو چیز نظر نہ آئے، اور آدھی رات تک عشاء کا آخری وقت ہے۔ جب فجر طلوع ہوتی ہے تو یہ اس کا پہلا وقت ہے، اور سورج نکلنے تک یہ اس کا آخری وقت ہے۔ خلاصہ کلام جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، فجر کا وقت 2 لفظوں کو، حدیث کے 2 لفظوں کو یاد کیجئے جو صحابہ نماز پڑھتے تھے ان کی زبانی۔ صحابی کہتے ہیں ہم فجر کی نماز اس وقت پڑھتے، ساتھ بیٹھا، ساتھ نماز پڑھتا انسان، ہم اس کو پہچانتے نہیں تھے یہ کون ہے۔ اس وقت تو لائٹنگ یہ نہیں تھی، وہ کون سا وقت ہوگا؟ اندھیرے میں۔ اور دوسری روایت کے لفظ بھی یہی ہے جو آپ کے بھائی نے بولے ہیں، ہم اندھیرے میں ہی فجر کی نماز پڑھتے تھے۔ تو فجر کی نماز کا وہ وقت جو جبریل نے بتایا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا، وہ کون سا وقت ہے؟ اندھیرے میں نماز پڑھنا۔ ظہر کا وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو 2 رہنمائیاں دی ہیں۔ پہلی رہنمائی آپ نے سن لی حدیث سے، جب سورج زائل ہوگا زوال کے بعد ظہر کی نماز پڑھی جائے گی۔ کب؟ جب گرمی نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابردوا بالظہر، ظہر کو ٹھنڈا کر لیا کرو، جب سخت گرمی ہو تو یہ جہنم کے جوش سے ہوتی ہے۔ اس لیے پتہ یہ چلا کہ گرمی میں اس کو تھوڑا سا ٹھنڈا کیا جائے گا، سردی میں اس کو بر وقت ہی سورج کے زائل ہونے کے بعد پڑھا جائے گا۔ عصر کی نماز، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عصر کی نماز کے بارے میں 4 باتیں بیان کی ہیں، جس کو آپ خلاصہ سمجھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھتے سورج زندہ ہوتا، سورج ابھی اپنی صفائی میں ہوتا، اس کی روشنی ہوتی۔ تیسری حدیث کے الفاظ ہیں، صحابہ اس کے پڑھنے کے بعد 1 میل سفر بھی کرتے اور آ کے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے، اور ابھی تک سورج واضح نظر آ رہا ہوتا تھا۔ اور چوتھی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تنبیہ کر دی، یہ منافق کی نماز ہے، صحیح مسلم کی روایت، ینتظر انتظار کرتا رہتا ہے، جب سورج غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے پھر کھڑا ہوتا ہے اور کوے کی طرح 4 چونچے زمین پہ مارتا ہے۔ تو عصر کو لیٹ کرنا یہ کس دائرے میں چلا گیا؟ منافق۔ اور عصر کو اول وقت میں پڑھنا کس دائرے میں ہوا؟ یہ اللہ کے رسول نے پڑھا ہے۔ مغرب کے وقت میں کوئی اختلاف نہیں ہے، جب سورج غروب ہو جائے، جس وقت افطاری کرنی ہے اس وقت مغرب کی نماز کا وقت ہے۔ اور عشاء کی نماز کے دونوں اوقات اپنے سنے، جب اندھیرا چھا جائے، زردی ختم ہو جائے تو یہ عشاء کا وقت ہے۔ اور آپ نے ساتھ ایک تنبیہ کر دی، اگر مجھے امت پہ مشقت نہ ہوتی تو میں عشاء کی نماز کو آدھی رات تک لے جاتا۔ آپ نے کیوں نہیں لے کے گئے؟ کہ امت پہ مشقت نہ ہو۔